نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وقال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین، جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، ہماری معروضات، تجزیات، خدشات یہ سنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اپنے ملنے والے بہن بھائی، اعزا و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب کو بھی ترغیب دیں، تلقین کریں کہ وہ ہماری معروضات سنا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل صدائے حیدری کو خود بھی لائک کیجئے اور دوسرے حضرات کو بھی اس کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر اجر دیں گے۔ آج کا دن بہت خوشیوں کا دن ہے اہل سنہ کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے آج کا دن انتہائی زیادہ سعادت کا، خوش بختی کا اور خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے اور پھر 73 میں اس کا آئین بنایا گیا، اور جس آئین کا ماوا، ملجا، محور، مرکز یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم جو ہو وہ آئین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ آئین کا جز نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ جیسے ایک 73 کا آئین جس میں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے ملک کے اس وقت کے معتبر ترین سیاستدان اور دیگر حضرات شامل تھے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ایک درینہ خواہش تھی یہاں کے باسیوں کی، رہنے والوں کی، کہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان میں اہل بیت اطہار، ان میں امہات المؤمنین یا ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ذات کے متعلق کسی بھی قسم کی گستاخی وہ اس ملک کے قانون میں جرم ٹھہرے اور پھر اس مجرم کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی شخص اس قسم کی جرت نہ کر سکے کہ وہ ان مقدس ہستیاں، ان مقدس شخصیات کی کسی بھی قسم کی تنقید، ان پر تنقید یا ان پر گفتگو کر سکے۔ یہ ایک بڑی محنت ہے، یہ ایک بہت بڑا کاز تھا، ایک بہت بڑا کاز ہے جس کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، بڑی بڑی قیمتی شخصیات قبروں میں چلی گئی ہیں، اپنا خون بہایا ہے لوگوں نے اس مشن کے لیے، اور الحمدللہ میں اپنے رب کی ذات سے پر امید ہوں کہ آج ان کی ارواح کو خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آج ہمارے پاکستان میں قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا قانون آج الحمدللہ ایوان بالا، جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، آج سینٹ آف پاکستان نے اس سے پاس کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں وہ اس ملک میں قانون کا حصہ بن جائے گا،
اور انشاءاللہ العزیز جو پہلے راستے یا دروازے ایسے کھلے تھے جن میں سے ازواج مطہرات، جن میں سے بنات رسول، جن میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کچھ شخصیات، ان کے اوپر جس طرح کے لوگ تنقید کیا کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے امید ہے کہ اگر قوانین کا نفاذ ہوا تو وہ رک جائیں گے۔ ایک چند دنوں میں چونکہ محرم الحرام ابھی بھی چل رہا ہے اور 10 محرم سے پہلے کی بات ہے، ایک پاکستان کے سرائکی بیلٹ یعنی جنوبی پنجاب کا ایک شیعہ ذاکر، جو عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹی عمر کا ہے، اور وہ ذاکر بھی ذکر کی طرح ہی ہے، کہ جس نے، میں نے خود یہ اس کا کلپ سنا ہے، جس نے یہ کہا کہ یہاں موچی دروازے میں پاکستان بننے سے پہلے ایک مجلس اعضاء منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے تمام جماعتوں کے رہنما یا تمام نمائندگان نے اس میں شرکت کی، اور اس نے کہا کہ انڈیا لکھنؤ سے اس میں جناب نقی نکن، کوئی اس وقت کے شیعہ ذاکر ہوں گے، انہوں نے کہا کہ وہ خود یہاں اس میں تشریف لائے۔ تو وہ کہنے لگے موچی دروازے کے اس جلسے میں چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے خطاب کرنے والے، تو 5 منٹ دیے گئے۔ آخری جو مہمان خصوصی تھے ان سے پہلے وہ جو اس وقت چونکہ پاکستان بنا نہیں تھا، تو لکھنؤ کے جو ایک ذاکر تھے، تو انہوں نے کہا جی 5 منٹ بھی زیادہ ہیں، میں تو اپنی بات چند سیکنڈ میں کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اس وقت کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو اسلام کسی بھی شریف انسان کا مذہب نہ ہوتا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جب اس طرح کے گھٹیا، دیوس، بغیرت، کم ظرف لوگ کہ اسلام کربلا سے پہلے بھی تھا اور اسلام قیامت کی صبح تک بھی ہے انشاءاللہ العزیز، واقعہ کربلا نے اسلام کی خوبصورتی میں رنگ ضرور بھرے، اور اسلام پورا کا پورا واقعہ کربلا پر منحصر نہیں ہے، یا اسلام پورا واقعہ کربلا نہیں ہے، یا اسلام ہم اگر اس کو اس انداز میں، اس پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہیں کہ اگر واقعہ کربلا کے اوپر پورا یہ بنیاد ہے یا یہ مین ستون ہے، اس کے بغیر اسلام گر جائے گا، یا اسلام اس کے بغیر اللہ معاف فرمائے نقل کفر کفر نہ باشد، جیسے کہ اس ذکر نے کہا کہ بالکل اسلام اس قابل بھی نہ ہوتا کوئی شریف انسان بطور مسلم اسلام کو اپنے دین کے طور پہ اپناتا، نقل کفر کفر نہ باشد، کتنی گھٹیا بات۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اور یہاں اب تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے چھپی رہ گئی ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میڈیا پہ آ کر اگر شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ اکرام، ہم یہ کہتے ہیں ہم تمام ایسی شخصیات جیسے شیعہ ان کے ہاں سلسلہ 12 اماموں کا ہے، ہم کہتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر آپ کے 11ویں امام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ ہمارے لیے مقدس ہیں، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہیں، ہم ان پر نہ تنقید کر سکتے ہیں، نہ ان کی ذات میں تنقیص کر سکتے ہیں، نہ کسی بھی حوالے سے ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کے علاوہ حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جناب اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چند کا نام لیتے ہیں، ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے صحابی، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کی تمام شخصیات کو مانتے ہیں۔ آپ
اہل بیت اطہار رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے بالکل اسی طرح مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں، جس طرح صحابہ اکرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے کہا، وہ ہمارے لیے اسی طرح مقدس ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کی بنات بیٹیاں ہمارے لیے مقدس ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بڑی قربانی ہے، ایک تسلسل ہے، اور یہ تسلسل کوئی پاکستان بننے کے ساتھ نہیں ہے قربانیوں کا، یا ان کے اوپر اس حوالے سے محنت کوئی بھی گروہ ہو، چاہے وہ روافض کا ہو، اہل تشیع کا ہو، یا کوئی گروہ بھی ہو جو صحابہ پر بھونکے، جو امہات المؤمنین پر بھونکے، جو بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکے، جو صحابہ اکرام پر بھونکے، تو وہ کوئی بھی گروہ ہو، وہ ناقابل قبول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے۔ والحمدللہ امید ہے کہ اب پاکستانی قانون کے پروسیس طریقہ کار کے مطابق صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ ان کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر یہاں تمام مقدس شخصیات پر جس طرح بھونکا جاتا ہے، اور آپ سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سنتے ہیں، جس طرح برملا سب چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے، برملا کہا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے صحابہ کو، ہم نہیں ان کا تذکرہ کرتے، ہم کہتے ہیں ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، اس پر ہمارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر کو، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر کو، کہتے نہیں مانتے، سیدنا عثمان کو نہیں مانتے، سیدنا امیر معاویہ نہیں مانتے، دیگر صحابہ نہیں مانتے۔ تو یہاں کچھ وہ لوگ تھے جو براہ راست خود اہل تشیع، جو ظاہراً بھی اہل تشیع، باطناً بھی اہل تشیع، وہ صاف صحابہ اکرام کی مقدس شخصیات پر تبرہ کیا کرتے تھے، تبرہ کیا کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کا تعلق وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ اہل سنہ میں سے کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں وہ لاہور میں ایک وہ اتحاد امت کا چورن بیچنے والا ایک ذاکر، وہ کہتے ہیں وہاں جو اس کے پاس بیانات کے لیے لوگ آتے ہیں، جس طرح وہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا امام ہے، بے شرمی کا، ڈٹھائی کا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اہل سنہ میں سے ہیں، ظاہری طور پر، مگر باطنی طور پر وہ بھی اہل تشیع ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے سلسلے وہی ہیں۔ چند ہزاروں کے لیے یا زیادہ سے زیادہ چند لاکھوں کے لیے یہ بے غیرت، بے شرم لوگ جب ان کے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر اور اہل سنہ کے ایک تسلسل کو، ایک اعتماد والے نظریے کو، اقرب الی القرآن و سنہ، ایک ایسے نظریے کو جب پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف چند ٹکوں کے عوض، چند روپیوں کے لیے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا ظاہری حلیہ تو اہل سنہ میں سے ہو سکتا ہے، مگر یہ اہل سنہ ہے نہیں۔ ایسے ہی انجینئر مرزا علی، جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جس طریقے کی اس نے ایک روپ دھارا ہوا ہے، ظاہری طور پر کہتے ہیں نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اور کچھ ہوں، نہ میں شیعوں میں سے ہوں، مگر آپ دیکھ لیں جب سے اب تک